نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ولكل أمة جعلنا منسكا اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی بنائی ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ تاکہ اللہ کا نام ذکر کریں جو دیا اللہ نے ان کو مویشی جانور فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ بس تمہارا معبود وہ معبود ایک ہی ہے فَلَهُ أَسْلِمُوا پس اسی کے لیے فرما برداری کرو وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور خوشخبری دیجئے عاجزی کرنے والوں کو الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ تو ڈر جائیں دل ان کے وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ اور صبر کرنے والے ان دکھوں پر جو ان کو پہنچے والمقیم الصلاۃ اور قائم کرنے والے نماز کو ومما رزقناهم ينفقون اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الحج کا 5واں رکوع آیات نمبر 34 اور 35 تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کی مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں حج کا بیان تھا اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کا تذکرہ تھا اور آج کے سبق میں قربانی کا ذکر ہے اور ارشاد فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا مناسک قربانی کے احکام یہ جاری فرمائے تھے کیونکہ انسان دنیا میں آیا ہی اللہ کی عبادت کے لیے اور عبادت کی 3 اقسام ہیں زبانی عبادت جیسے زبان کے ساتھ پکارنا وظائف پڑھنا بدنی عبادت جیسے بدن کے ساتھ رکوع سجدہ کرنا قیام کرنا طواف کرنا اور مالی عبادت جیسے زکوٰۃ قربانی نظر نیاز یہ سب مالی عبادات ہیں تو ہر امت میں تینوں عبادت کی اقسام رہی ہیں
اور تینوں اقسام اللہ ہی کے لیے رہی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو مالی عبادت ہے جس میں مال خرچ کیا جاتا ہے اپنے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے اللہ کی خوشنودی کے لیے، یہ صرف تمہارے اوپر ہی لازم نہیں ہوا بلکہ آپ سے پہلے بھی ہر امت پر، اگرچہ احکامات میں کچھ فرق ضرور ہوگا لیکن ہر امت پر لاگو اور لازم رہا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی، پہلی امتوں میں قربانی اور اسی طرح مال غنیمت، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے بجلی آ کر ان کو جلا دیتی تھی، اور جب بجلی جلا دے یہ نشانی ہوتی تھی کہ قبول ہو گئی ہے۔ اس امت پر اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی کرم فرمایا ہے کہ یہ جلانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال فرما دیا ہے، یہ خود کھائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر اور ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ بہرحال اس امت پر اللہ کے خصوصی انعامات میں سے ایک یہ انعام بھی ہے کہ صاحب استطاعت، ہر وہ شخص جس کو اللہ نے وسعت دی ہے اس پر قربانی کرنا لازم قرار دیا ہے۔ قربانی کس شخص پر لازم ہے یہ ذہن میں رہے۔ ایک نصاب ہے زکوٰۃ کا، ایک ہے قربانی کا، ایک زکوٰۃ کا ہے اور ایک قربانی کا ہے۔ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے ہمارے ہاں عموماً اس میں 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کیش نقدی، اور نمبر 4 مال تجارت۔ کتنی چیزیں ہو گئی جی؟ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کیش نقدی، اور نمبر 4 مال تجارت۔ سونے کا نصاب ہے 7.5 تولے اور چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے۔ 52.5 تولے جو چاندی ہے اس کی قیمت کے بقدر کیش مال اور اسی کی قیمت کے بقدر مال تجارت، بیچنے کی کوئی چیز ہو، اس پر سال گزر جائے تو اس بندے پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یہ نصاب زکوٰۃ کا میں نے عرض کیا۔ قربانی کے لیے اور اسی طرح جو فطرانہ ہے رمضان میں، فطرانے اور قربانی کے لیے یہ 4 چیزیں بھی ہیں، اور 5ویں ایک چیز بھی ہے کہ ضرورت سے زائد مال، ضرورت سے زائد مال، اور زکوٰۃ میں تو سال گزرنا ضروری ہے جبکہ قربانی اور فطرانے کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ ضرورت سے زائد مال یہ ہے کہ ایک انسان ہے، اس کے گھر میں جتنا بھی مال پڑا ہے اس میں سے بعض چیزیں تو اس کی ضرورت کی ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور بعض چیزیں ضرورت کی نہیں زینت کی ہیں، جیسے گھر میں کئی چیزیں خوبصورتی کے لیے رکھی ہوتی ہیں، ڈیکوریشن پیس رکھے ہوتے ہیں، جس طرح ٹی وی رکھا ہے یہ ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ عورتوں نے زیور رکھا ہوا ہے، زیور ضرورت کی چیز نہیں ہے، زیور زینت کی چیز ہے، زیور کے بغیر بھی بندہ زندہ رہ سکتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جو ضرورت سے زائد ہیں، اگرچہ یہ ان پر زکوٰۃ نہ بنتی ہو لیکن ضرورت سے زائد مال جمع کر کے اگر اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی جو آج کل لاکھ کے قریب ہے اتنی قیمت بن جائے اس پر زکوٰۃ ہو یا نہ ہو، قربانی برکت اس پر لازم ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور یہ کوئی خاص احسان نہیں ہوگا کہ جناب اس بندے نے کر دیا، یہ ہر امت پر اللہ تعالیٰ نے قربانی لازم قرار دی ہے۔ ہماری وہ خواتین جن کے پاس زیور موجود ہے اور وہ صرف یہ بہانہ کرتی ہیں کہ ہمارے پاس تو نقدی پیسے کوئی نہیں ہے اس لیے ہمارے اوپر قربانی کوئی نہیں ہے، تو یہ بہانے سے جان نہیں چھوٹتی۔ اس دن ہمارے ایک عالم سے کسی عورت نے سوال پوچھا کہ میرے پاس حضرت زیور ہے پیسے کوئی نہیں ہیں تو میں قربانی کیسے کروں؟ تو انہوں نے کہا میری بیٹی ایسے کرو 1 تولہ اس میں سے بیچ دو، اور 1 تولہ جب آپ بیچیں گی ماشاءاللہ پیسے ٹھیک ٹھاک آ جائیں گے، کیونکہ آج کل تو بڑا مہنگا ہے، تو اس سے آپ عید کے نئے جوڑا بھی خرید لیں، جوتے بھی خرید لیں اور ایک بکرا بھی خرید لیں، پیسے آ جائیں گے۔ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوگی کہ میرے پاس سونا ہے اور میرے پاس پیسے کوئی نہیں، میں قربانی کیسے کروں؟ جس کے پاس سونا ہے اس کے پاس پیسے ہیں ماشاءاللہ،
اگر وہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ ہمیں شوق اور جذبہ نصیب فرمائے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے منسکن قربانی کے طور طریقے مقرر کیے ہیں، جیسے اس امت کے لیے بھی مقرر فرمائے عید کی نماز کے بعد قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے، اس میں قانون مقرر کیا، عمر کے مقرر کیا، بکرے کی عمر 1 سال رکھی، گائے کی عمر 2 سال رکھی، اونٹ کی عمر 5 سال رکھی، اور بھیڑ اگر دمبا 6-7 مہینے کا ہے لیکن ماشاءاللہ تکڑا 1 سال کے برابر نظر آتا ہے تو وہ بھی چل جائے گا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طور طریقے مقرر کیے، کیوں؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ اللہ کا نام ذکر کریں، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو مویشی جو جانور اللہ نے دیے ہیں، اللہ کی دی ہوئے جانوروں کو اللہ کے نام پر قربان کر کر اپنے عابد اور اللہ کے معبود ہونے کا اظہار کر دیا کریں۔ آپ غور فرمائیں، اس سے پہلے یہ جو ابھی جاب شروع ہوئی اور ملازمتیں شروع ہوئی، پہلے تو عموماً یہی ملازمتیں تھیں کہ لوگ بکریاں پالتے اور گائے کے ریوڑ ہوتے، اونٹ پالتے اور انہی پر ان کا گزارا ہوتا۔ جن لوگوں نے ریوڑ رکھے ہیں بکریوں کے، گایاں پال کے رکھی ہیں، اونٹ پال کے رکھے ہیں، جو پالنے والے ہیں ان سے پوچھو نا کہ اس مویشی اور اس مال کی کتنی محبت ان کے دل میں ہوتی ہے، کتنے شوق اور کتنے محبت سے پالتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ نیند اتنی غالب ہے کہ سوچتا ان سے رہا رہا سارے ماشاء اتنا ترس آ رہا نا، دل کرنا بس ہی کر دے بیچارے کتنی مشقت ہے پھر بھی سے رہا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، باہر گرمی بھی بہت زیادہ ہے، رات کو نیند ویسے بھی نہیں آتی، اور اللہ رحم ہی فرمائے ہمارے ہاتھ۔ بہرحال تو جنہوں نے مویشی پالے ہیں، جنہوں نے جانور پالے ہیں، ان کے دل میں مویشیوں اور جانوروں کی کتنی محبت ہے یہ ان سے پوچھیں۔ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اگر کسی ضرورت کے تحت بیچنا پڑ گیا کوئی جانور تو وہ خواتین جنہوں نے پال کے رکھے ہوتے ہیں وہ رو رہی ہوتی ہیں، ان کو کھانا نہیں اچھا لگتا کہ جناب آج میری گائے بک گئی ہے، میری بھینس بک گئی ہے، اور جناب بکری بک گئی ہے، ان کے دل میں ایسی اس کی محبت آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جانور جن کو تم نے پیار سے پال کر بڑا کیا، آج ذرا ان کو میرے نام پر ذبح کرو نا، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یا اللہ محبت دل میں ہے تو صرف تیری محبت ہے، بس اس محبت پہ اور کوئی محبت غالب نہیں آ سکتی۔ اس لیے فرمایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرو جو اللہ نے تمہیں مویشی عطا فرمائے، جو اللہ نے تمہیں جانور عطا فرمائے۔ جانور دینے والا بھی اللہ، ذبح بھی اسی کے نام پر کرو تاکہ پتہ چل جائے یا اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تو ہی ہمارا معبود ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس بندے پر تو اللہ کی لعنت ہو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرتا ہے۔ جب جانور دینے والا اللہ ہے تو ذبح بھی کرنا ہے صرف اللہ ہی کے نام پہ کرنے ہیں۔ اس لیے فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لوگوں تمہارا معبود وہ ایک ہی معبود ہے، وہ اللہ ہی تمہارا معبود ہے، لہذا اسی کے نام پر جانوروں کو ذبح کرو۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اسی کے لیے فرما برداری اختیار کرو۔ جب رب نے رزق دیا ہے، جب اللہ نے مال دیا ہے اور اللہ نے مطالبہ کیا ہے کہ اس مال میں سے میرے نام پر جانور قربان کرو، اب ہیلے اور بہانے مت ڈھونڈو، بلکہ فَلَهُ
اسلمو، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دو، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، جو رب کہے وہ کر گزرو۔ وبشر المخبتین، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کرنے والوں کو میری طرف سے خوشخبری سنا دیجیے، جو عاجزی کے ساتھ میرا حکم مان لیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے جانور میرے نام پر ذبح کرو، ٹھیک ہے یا اللہ، پیسے اٹھا کے جا رہا ہے جانور خریدنے کے لیے، عمر دیکھ رہا ہے، دانت چیک کر رہا ہے، کان چیک کر رہا ہے، پھٹا ہوا تو نہیں ہے، ہر چیز چیک کر کے لا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میرے سامنے عاجزی کرنے والا ہے، جو میرا حکم مان کر یہ عمل کرنے والا ہے، اس عاجزی کرنے والے کو میری طرف سے جنت کی بشارت سنا دیجیے۔ سبحان اللہ۔ الذین اذا ذکر اللہ، اب مخبتین کا ذکر ہوا، عاجزی کرنے والے اللہ کے بندے کون ہیں، ان کی چند صفات اور بھی سن لیجیے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، عاجزی کرنے والے وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ منڈی کے اندر بندہ پھر رہا ہے قربانی کا جانور تلاش کرنے کے لیے، ڈھونڈ رہا ہے بکرا اپنے لیے، جانور تلاش کر رہا ہے، لیکن مسجد میں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر اللہ کا نام ذکر کیا گیا، ادھر جانور کو چھوڑ کر مسجد میں چلا گیا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ جو آدمی جانور ڈھونڈتے ڈھونڈتے نماز کی پرواہ کوئی نہیں کی، اللہ کا ذکر آ رہا ہے، بس جناب جانور ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے، اور ادھر پھر اس منڈی میں جاؤ، اس منڈی میں نماز کی کوئی پرواہ کوئی نہیں ہے، عید والے دن گوشت کاٹنے میں لگا ہوا ہے اور کھانے میں لگا ہوا ہے، نماز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ ہمارا یہ عاجزی کرنے والا نہیں، عاجزی کرنے والا وہ ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب میرا نام آ جائے پھر اس کے دل میں ڈر بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر میرا ڈر جب پیدا ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کون کتنی عاجزی کرنے والا ہے۔ فالصابرین علی ما اصابہم، اور صبر کرنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھ آئے، جو اللہ کی طرف سے تکلیف آئے، جو پریشانیاں آئے، اس پر صبر کرنے والا عاجزی کرنے والا ہوتا ہے۔ والمقیم الصلاۃ، اور پھر اللہ نے نماز کا خاص کر ساتھ الگ ذکر فرمایا والمقیم الصلاۃ، میرے بندے وہ ہیں، عاجزی کرنے والے وہ ہیں، جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ قربانی کے پیچھے گیا تو نمازیں قضا پہ قضا ہو رہی ہیں، اور یہ عموماً ہوتا ہے ایسے، عموماً ایسے ہوتا ہے ہمارے یہاں منڈیوں میں پھر پھر کے بس جناب شکر ہے جی مل گیا جی جانور، بس نماز ترائے رہ گئی ہیں لیکن جانور ڈھونڈ کے لے آئے، اور اللہ کے بندے پھر کیا چھوڑے تم نے اپنے پلے، سمجھ آئی؟ ایک چیز پہ عمل کیا اور 3 چیزیں ضائع کر رہا ہے، ایک حکم پہ عمل کیا اور 3 احکامات کو رونگ کر آ گیا اور خوش ہو رہا ہے کہ بادشاہ بڑا تیر مار لیا، اور میں نہ والمقیم الصلاۃ، قربانی کرنے والے نماز کو ضائع نہ کرنا، نماز کو مت چھوڑنا۔ اسی لیے عید کی نماز جلدی پڑھی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ کی خصوصاً، تاکہ قربانی کر کے ظہر سے پہلے فارغ ہو جائیں، کیونکہ ظہر کی نماز تو پڑھنی ہے، اس کی چھٹی تو پھر کوئی نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ والمقیم الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں وہی عاجزی کرنے والے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ سارا جناب قربانی کر گوشت کر کے اپنے فریزر بند کر سمجھے کسی ٹکا بوٹی ایک نہ دے ہو جانا، اور سارا فریزر میں بند نہیں کر لیتے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے رزق دیا ہے وہ اللہ کے نام پر خرچ بھی کرتے ہیں، اسی لیے قربانی فرمایا زیادہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی زیادہ کر کے بتائی ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں آتا ہے ایک موقع پر 7 اونٹنیاں اپنے ہاتھ سے نار فرمائیں، 7 ایک عید میں، اس کے بعد 2 دمبے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، یہ ایک عید کی بات ہے۔
کتنی اونٹنیاں جی؟ اور دمبے کتنے؟ 2۔ یہ ایک عید پر، عید کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے عمل ہاتھ سے فرمایا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی، جن میں سے 63 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے نہر فرمائے، اور 37 حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح فرمائے۔ تو بتایا کہ قربانیاں زیادہ سے زیادہ، اور جب قربانیاں زیادہ ہوں گی تو پھر گوشت باہر نکلے گا، فریزر بھی آخر ان کے اندر بھی کوئی حجم ہوتا ہے نا، آخر بھر جائیں گے اور پھر گوشت نکلے گا۔ لیکن جب قربانی ہوئی ایک تو پھر جناب کیا ہے کہ وہ فریزر میں ہی جائے گی۔ اس لیے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ عید کے دن یہ نہیں کہ قربانی خرید لی بس جناب، اب عید والے دن تو جناب کسی غریب مسکین کا خیال نہیں کرنا۔ چھوٹی عید پہ لوگ پھر کر لیتے ہیں، کوئی جناب غریبوں کو ناداروں کے ساتھ تعاون کر لیتے ہیں۔ اس عید پر بس صرف قربانی کی طرف ہی دھیان ہوتا ہے۔ اللہ نے ساتھ فرمایا کہ صرف اسی پر دھیان نہیں رکھنا، بلکہ جو اللہ نے رزق دیے، جو بھی اللہ نے دیا ہے وہ خرچ کرو، غریبوں ناداروں کا ویسے بھی تعاون کرو، اور خوشی کے موقع پر ان کے ساتھ جیسے پہلے آپ تعاون کرتے تھے چھوٹی عید کے موقع پر، عید الفطر کے موقع پر، ایسے وہاں ان کے ساتھ بھی تعاون کرو۔ خلاصہ یہ نکلا، اللہ فرماتے ہیں قربانی ہم نے ہر امت کے لیے رکھی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے دی ہوئی جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کر کے اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کا اظہار کرو، اور اس کے معبود ہونے کا اقرار کرو، اور جو لوگ عاجزی کے ساتھ اس پر عمل کریں ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ جو لوگ اللہ کا نام سن کر دل میں ڈر پیدا ہو جائے، صبر کرنے والے، نماز قائم کرنے والے، اور رب کی دی ہوئی سے اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ساری صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔